Assalamu alaikum. My name is Musharraf Araf. My roll number is 56. Today my topic is focus on the learner. Focus on the learner needs ability that intersects, making them the center of the learning process. ہمارا جو کنسرن ہے اب ٹیچر ٹو لرن سے ہو جائے گا اور ہم اکویشن پر ہو جائے گا. فوکس آن لرنر سے مراد ہے کہ یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے. ہم اس چیز کو اب بھول جائیں گے کہ ٹیچر جو ہے اس کا مٹیریل کیسا ہوگا، بلکہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ لرنر کا بیہیویئر کیسا ہے. لرنر ایرر کر رہا ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی اپروچز آئیں تو وہ جیسا کہ فار ایگزامپل کہ جی ٹی ایم ہے، ایک جی ٹی ایم ہے، خاص طور پر اس اپروچ کے اندر غلطی کو کسی بھی جاتا، لیکن ہم جو اپروچز میں اس کے اندر یعنی کمیونیکیٹو اپروچ خاص طور پر ان کے اندر فوکس کیا ہے کہ اگر لرنر نے کوئی غلطی کر لی ہے تو اس کو نیچرل کے طور آئے گا. یہ نیچر ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ کا ایرر ہے تو اس کو فیلئر کے طور پر نہیں لیں گے، بلکہ ہم اس کو کریکٹ فارم میں لیں گے. اب ہم یوں کہہ لیں گے کہ ایک شخص جو ہے غلطی کرتا ہے تو ہمیں یہ لگے گا کہ اس نے تو غلطی کر دی، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا جو ایکٹیو لرنر ہے نا وہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس اس کی فوکس آن لرنر کی ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک اس کی ٹائپس ہے ٹرانسفر ہے، انٹر لینگویج ہے، ان پٹ ہے اور آؤٹ پٹ ہے. اب اس کی پہلی ٹائپس آ جائے گی ٹرانسفر. ایرر ان سیکنڈ لینگویج کین آلسو بی ڈیو ٹو ٹرانسفر، آلسو کالڈ کراس لنگوسٹک انفلوئنس فرام دا فرسٹ لینگویج. اٹ کین بی پازیٹیو اور نیگیٹو. ٹرانسفر ہی کراس لنگوسٹک انفلوئنس ہے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے، ڈیو ٹو ٹرانسفر فرام دا اٹ کین بی پازیٹیو اور نیگیٹو. اب ٹرانسفر کی دو ٹائپس آ جاتی ہیں، پازیٹیو ٹرانسفر اور نیگیٹو ٹرانسفر. پازیٹیو ٹرانسفر means that using similar feature of first language and second language. For example مثال کے طور پر اگر ہم انگریزی کے اندر بک ایک ورڈ ہے اور بک کی جگہ ہم کتاب بول دیں اور ایک ورڈ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کیونکہ کتاب کا کنسیپٹ اردو میں ہے تو وہی کنسیپٹ انگریزی میں بھی ہے، تو یہ پازیٹیو ٹرانسفر ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نیگیٹو ٹرانسفر. نیگیٹو ٹرانسفر مینز یوزنگ ڈفرینٹ فیچر آف فرسٹ لینگویج اینڈ سیکنڈ لینگویج. اس کی ایگزامپل میں آج ہمارے اردو کے اندر شام جو ہے اس وقت کہتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا متبادل انگریزی میں ایوننگ ہے، جبکہ جو رات نائٹ ہے. تو اب اگر ہم کوئی شخص نائٹ کی جگہ پر شام بول دے تو یہ ٹرانسفر نیگیٹو ٹرانسفر ہے، یعنی کہ ایکچولی اس کو یہ لگا کہ جو شام میں اسے نائٹ کہتے ہیں. ٹرانسفر نیگیٹو میں کمیونیکیشن گڑبڑ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کنسیپٹ کو غلط ٹرانسفر نیگیٹو ٹرانسفر ہوگا. اس کے بعد یہ دوسری ٹائپ آ جاتی ہے انٹر لینگویج. انٹر لینگویج از دا ٹیمپریری لینگویج سسٹم a learner create while learning a new language. It combines rules from their native language and the target language. For example, saying he go to school instead he goes to school. یہ ایک ایسا سسٹم لینگویج ہے کہ خاص طور پر آپ جب ساؤنڈ لینگویج سیکھ رہے ہوں تو تب یہ سامنے آتا ہے. اس کے اندر لینگویج کا جو لرنر ہوتا ہے وہ ایسی جو فرسٹ لینگویج اور جو لینگویج وہ سیکھ رہا ہے ان دونوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، کہ جو بول رہا ہے نہ کہ اس کے فیچر فرسٹ لینگویج میں ہیں اور نہ ہی اس کے فیچر ٹارگٹ لینگویج کے اندر ہیں. انٹر لینگویج refer to the language system that all learner develop when learning a second language. It is different from the target language. اس کے بعد ہمارے پاس فوکس آن لرنر کی input in second language learning refer to the language that the learner is the exposed to. It should be comprehensible for it to be the beneficial for learning.
ان پٹ بنیاد جس میں وہ موجود ہے، اگر وہ ٹیچر کے پاس ہے تو ٹیچر جو کچھ ان کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، بول رہا ہے، وہ سب ان پٹ ہے، اور گھر میں جو بولا جا رہا ہے وہ بھی ان پٹ ہے۔ ان پٹ کین بی میڈ سمپلر فار ایزی انڈرسٹینڈنگ ایز ان فردر ٹالک. For example, further talk is how are you getting on in your studies, but if the student does not understand English it. اگر آپ کسی اب یہ اس کی ایگزامپل ہے جو بھی میں نے بتائی ہے، اگر آپ کسی فردر ٹالک کے ساتھ اور آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنی بات کو آسان طریقے سے سمجھائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آؤٹ پٹ۔ دی opportunity to produce output is meaningful interaction is circular for second language development that difficult to provide in large second language. ان پٹ سے مراد وہ نتائج ہیں یا کارکردگی ہے جو ایک سیکھنے والا سکھانے کے عمل کے بعد پیش کرتا ہے۔ یہ سیکھنے والے کی مہارت، علم اور سمجھ بوجھ کی عکاسی کرتا ہے جو اسے تدریسی عمل کے ذریعے حاصل ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کی ایک اور ٹائپ ہے، میں نے اس کا ذکر پہلے نہیں کیا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہ یہ ہے کہ ٹاسک بیسڈ لرننگ۔ اس میں کوئی شخص آپ کو ٹاسک دیتا ہے اور اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ٹاسک کو to improve second language fluency, learner engage in different types of activities and tasks such as solving problem or exchanging information in small groups or pair. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لینگویج یعنی آپ کو سیکنڈ لینگویج میں فلوئنسی حاصل کرنی ہے، تو آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس آف ایکٹیویٹیز جیسا کہ سالونگ پرابلم کے اندر ایکسچینجنگ انفارمیشن، اور وہ چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے یا پیئرس کی شکل میں بھی۔ اب یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، فوکس آن دا لرنر۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے اسی چیپٹر کا۔ کمیونیکیشن کمپیٹنس کین بی ڈیفائن ایز دا جنرل ایبلٹی ٹو یوز لینگویج ایکوریٹلی اینڈ فلیکسیبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایبلٹی ہے کہ لینگویج کے اندر بہتر ہے یا نہیں۔ کمیونیکیشن کمپیٹنس یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہے۔ اس میں اس کی پہلی ٹائپس آ جاتی ہے گرامیٹیکل کمپیٹنس۔ دی فرسٹ کمپوننٹ از وچ انوالو دا ایکوریٹ یوز آف ورڈ اینڈ اسٹرکچر، یعنی آپ کی گرامر اچھی ہے یا اسٹرکچر اچھے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے سوشل لنگوسٹکس۔ Social linguistic competence enable the learner to know when to say can I have some water versus give me some water content. The third component is called strategic. This is the ability to organize a message effectively and to compensate various categories for any. اس کے بعد ہماری اس کی لاسٹ آ جاتی ہے کمپیٹنس کمیونیکیشن اسٹریٹجی۔ کمیونیکیشن اسٹریٹجی ان سیکنڈ لینگویج ایگزیکیوشن اور ٹیکنیکس یوز ٹو کنوے میننگ وین فیس ود لینگویج ہیریز سچ ایز اور لیک آف ووکیبلری آف فلوئنسی۔ ایگزامپلز اس کی ہے کہ انکلیوڈ پیراگراف کوڈ، سوئچنگ گراسری فرام کنٹینٹس۔ یہ اسٹریٹجی آپ اپنائیں گے نہیں تو آپ کی کمیونیکیشن جو کیپیٹنس ہیں اچھی نہیں ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہمارے جو ہے نا ٹاپک کمپلیٹ ہے۔ اللہ حافظ۔